الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی وجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد عزت و تکریم ناظرین کرام سامعین کرام جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اور حضور علیہ السلام کے ساتھی وہ تمام کائنات کے اندر تمام لوگوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں اور صحابہ کرام کا تذکرہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے احتشام کے ساتھ، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ فرمایا، اس لیے کہ وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں بلکہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صحبت و معیت کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے چن لیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ اللہ کے چنیدہ اور منتخب شدہ بندے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سبقت دے گئے ایمان لانے کے اندر، اول ایمان لائے اور سبقت لے گئے ایمان لانے کے اندر، وہ مہاجرین میں سے، انصار میں سے جو صحابہ کرام ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا ٹائٹل ہے اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم زندگی بھر اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے رہتے ہیں، التجا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، لیکن یہ کیسی ہستیاں ہیں، کیسی شخصیات ہیں، کیسی ذوات ہیں کہ رب تعالیٰ اپنی رضا کا خود اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ کی رضا کو، خوشنودی کو حاصل کر چکے ہیں، یہ اللہ کے ایسے پیارے بندے ہیں۔ دوسرے مقام پر سورہ حجرات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا دل دیکھو کہ ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ ان کے دلوں کو ایمان سے مزین فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کفر و فسوق سے، نافرمانی سے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے وہ ان کے لیے مکروہ قرار دیے ہیں اور ان سے ان کو دور کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان کو، مقام کو رب کائنات نے خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا۔ سورہ فتح کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور فرمایا کہ وہ جو ان کے ساتھی ہیں، جو شب و روز خلوت و جلوت میں، سفر میں، حضر میں، عسر میں، یسر میں، ہر حالت میں جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں اور ان کی جو معیت و صحبت میں رہنے والے ہیں،
فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر تو سخت ہیں، شدید ہیں، لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام خود شہادت دے رہا ہے۔ فرمایا کہ تو انہیں کبھی رکوع کے اندر دیکھے گا، کبھی سجدے کے اندر دیکھے گا، وہ سجدوں کو رکوع کو پسند کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا اور رضوان کے لیے کوشش اور سعی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا مل جائے۔ اسی خوشنودی اور رضا کا دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ذکر فرمایا، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ وہ صحابہ کرام کہ جو فقیر بن گئے، فقیر تھے نہیں، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، ان کی پراپرٹیز، ان کا سب کچھ تھا، وہ ان کا وطن تھا، ان کی تجارت تھی، اور ہر سمجھدار جو تاجر ہوتا ہے وہ اس شہر کو اور اس علاقے کو نہیں چھوڑتا ہے کہ جہاں سے اس کا معاش متعلق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شہر مجھے راس آ گیا ہے، یہاں میری روزی اور میرا معاش ہے، چاہے کچھ بھی ہو، میں وطن سے کتنا بھی دور کیوں نہ ہوں، میں اس شہر کے اندر رہوں گا۔ لیکن ایسے بھی اللہ کی زمین پر بندے تھے کہ جس شہر کے اندر ان کی زمینیں تھیں، ان کی جائیدادیں تھیں، ان کے معاش تھے، ان کے کاروبار تھے، ان کا سب کچھ تھا، لیکن ہر چیز کو چھوڑ دیا اور فقیر بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، فرمایا کہ وہ فقیر بن کے نکلے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ کیوں نکلے؟ کیا اس سے بہتر کوئی انسان دنیا کے اندر ہجرت کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اور میں اپنی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے ہجرت کرتا ہوں۔ فرمایا ان کی ہجرت کا کوئی اور مقصد نہیں تھا دنیاوی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ سفر کیا، یہ ہجرت کی، یہ وطن کو چھوڑا اور سب کچھ چھوڑا، اور فرمایا کہ دین کی نصرت کے لیے، دین کی مدد کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ گواہی سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ گواہی کوئی اور نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات پڑھ پڑھ کے قرآن سے ذکر کر رہا ہوں، جو گواہی اور شہادت رب کائنات خود دے رہا ہے ان کے ایمان کی، ان کے رضا کی، ان کی خوشنودی کی، ان کے سچے ہونے کی، کہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے سچے لوگ ہیں، اور کہیں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر مدینہ منورہ شریف آ جاتے ہیں، ہجرت کر کے آتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے مدینہ منورہ کے اندر جو انصار صحابہ کرام تھے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر کیسی وسعتیں پیدا کی۔ آج کسی علاقے کے اندر کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا ہے، پتہ نہیں یہ ہماری روزی کھا جائے گا، پتہ نہیں ہماری عزت لے کے چلا جائے گا، پتہ نہیں ہماری زمینوں پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن وہ انصار صحابہ کرام کی دل کی وسعتیں دیکھے کہ انہوں نے مہاجر صحابہ کرام کا استقبال کیا، نہ صرف استقبال کیا بلکہ اپنے گھروں کو، اپنی زمینوں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنی پراپرٹیز کو، ہر چیز کو تقسیم کر دیا۔ کہا کہ یہ 2 گھر ہیں میرے پاس، ایک گھر آپ لے لیں اور ایک گھر میں رکھ لیتا ہوں۔ کسی کے پاس 2 منزلیں تھیں، ان منزلوں کو تقسیم کر دیا۔ کسی کے پاس کوئی زمین تھی، اس زمین کو تقسیم کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کے صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام کے اس ایثار کی خود گواہی رب کائنات دے رہا ہے۔ کو ہم آج کوئی 1400 سال کے بعد بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جو انصار صحابہ کرام ہیں، وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے ان سے محبت کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر کوئی ان کے لیے تنگی نہیں پاتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا کہ وہ اِثار کرتے ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں سے بڑھ کر اپنے آنے والے مہمان مہاجر صحابہ کرام کے لیے ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں بھی ضرورت ہے، انہیں بھی حاجت ہے، کوئی بہت زیادہ امارت نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ انسان سخی تب بنتا ہے جب بہت ساری چیزیں ہوں تو انسان سخی بنتا ہے۔ سخی بننے کے لیے بہت مال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مال کی کثرت سخاوت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ غنا کے لیے کثرت العروض نہیں چاہیے ہے، بلکہ الغنا غنا القلب، یہ تو دل کی سخاوت ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو دل کا دھنی اور دل کا غنی بنائے کہ اس کے پاس جتنا بھی ہو وہ اپنے بھائی کے لیے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں بھی ضرورت ہے، انہیں بھی حاجت ہے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے لیے اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا خوبصورت جملہ استعمال فرمایا صحابہ کرام کے لیے۔ دنیا کے اندر انسان حرص و ہوس کا پتلا بنا ہوا ہے، دنیا کے اندر انسان خود غرض اور لالچی بنا ہوا ہے، وہ ہمیشہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو ترجیح دیتا ہے، اپنی ذات کو اولیت اور فوقیت رکھتا ہے کہ نہیں میں ضرورت مند ہوں، مجھے پہلے دے دیں، مجھے پہلے کر دیں آپ۔ لیکن فرمایا کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے ایسے پیارے بندے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، یہ حضور کی صحبت کی برکت ہے کہ حضور پر ایمان لے کر آئے، قرآن اتر رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت، فرمایا کون سا زمانہ جاہلیت، ان کی ایسی تربیت ہو گئی کہ یہ زمانے کیا سب سے افضل ترین لوگ بن گئے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اندر۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ جس کے اندر سے شح، لالچ کو، حرص کو، ہوس کو، ہر قسم کے عیب کو کھینچ لیا گیا، فرمایا وہی لوگ فلاح پا گئے، وہی لوگ کامیاب ہو گئے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، میں نے جیسے آغاز میں عرض کیا، یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ کے منتخب شدہ بندے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، فرمایا اللہ نے چن لیا ہے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے۔ فرمایا یہ منتخب شدہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ جس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ حرص و ہوس کو، لالچ کو نکال دے، تو فرمایا کہ وہی فلاح پانے والے کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ اور پھر کیسے کامیاب ہو گئے، کیسے کامران ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فرمایا ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، فرمایا ہر صحابی مہدی ہے، ہر صحابی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت دینے والا ہے، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ دیکھیں سب سے بہترین جو زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ، ایک آئیڈیل جو پیریڈ ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اسی طرح جلوہ گر تھے اور اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے تھے۔ وہ آج بھی کرم فرما رہے ہیں لیکن اپنے ظاہری جسمانیت کے ساتھ، اور پھر قرآن اتر رہا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمایا، وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ۔ اس کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، وہ بھی بہت آئیڈیل زمانہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، حضور نے جو اس اللہ کی زمین پر ایک عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، ایک ریاست قائم کی مدینہ منورہ کے اندر، اس ریاست سے جو نور نکلتا ہے، صحابہ کرام نے، خلفاء راشدین نے اس نور کو، اس فیضان نبوت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، پوری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو لے کے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کا زمانہ، اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا زمانہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کے بعد والا تابعین کا زمانہ ہے، یہ زمانے بہترین زمانے، ازمنہ کے اندر، زمانوں کے اندر سب سے آئیڈیل اور خوبصورت زمانے۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اسی نہج پر، اسی منہاج پر اور اسی طریقے پر اس اللہ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، قوانین کو جاری و ساری فرمایا۔ پھر ایک حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے، اور فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان میں سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون حق پر ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ناجی ہوگا، ایک ناجی ہوگا، ایک کامیاب ہوگا۔ فرمایا کہ باقی سب کے سب ناری ہوں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے۔ پتہ چلا کہ حضور کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ، اس لیے کہ صحابہ کرام کو قرآن مجید فرقان حمید نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے، ایمان کا معیار قرار دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ جیسا تم ایمان لے کر آیا ہو، جیسا تمہارا ایمان ہے، جیسا تمہارا یقین ہے، جیسا تمہارا توکل ہے، جو تمہارا ایثار ہے، فرمایا ایسا ایمان اگر یہ یہود و نصارہ اور منافقین لے کر آ جائیں تو کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اب غور کیجئے گا، اب غور کیجئے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، صحابہ کرام کے ایمان کو ایک ایمان کا ضابطہ اور اصول۔ کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے تن من دھن سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، اپنے وطن کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو۔ سیدنا صدیق اکبر سب کچھ اپنے گھر کا لا کر پیش کر رہے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سامان لے کر آ رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مولا کائنات نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیں، فرمایا ایسا کہیں بھی نہیں ملتا ہے جو معیار انہوں نے قائم کیا ہے۔ یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک معیار ایمان بن گئے ہیں۔ پھر انسان کو رشتہ دار بڑے عزیز ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، فرمایا ان کا کیا حال تھا؟ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ فرمایا کہ ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمن، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کا خاندان کیوں نہ ہو، ان کے آبا کیوں نہ ہو، فرمایا کوئی بھی قریب سے قریب تر کا رشتہ کیوں نہ ہو، ایک طرف اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی